अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जो इलेक्शन का मामला है वो आला अदलिया तक पहुंच चुका है। कल चीफ जस्टिस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच बनाया और आज पहले रोज इस नोटिस की समाअत हुई। अदालत ने मुख्तलिफ हवालों से देखना था। एक तो ये कि इंतखाबात की तारीख देनी किसने है, फिर आइनी जिम्मेदारी कब और किसने पूरी करनी है, और फेडरेशन और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। इस बेंच की तश्कील पर पहले तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एतराज़ उठाया गया, लेकिन जो आज की समाअत है वो मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बहुत अहम है। एक तो इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पहले तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये आज खुद नोटिस का केस बनता ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे सामने 2 स्पीकर्स की दरख्वास्तें हैं और ये नोटिस 2 जजेस के नोट के ऊपर लिया गया। यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया कुछ ऑडियोज़ के हवाले से भी। जज साहब ने कहा कि हमारे सामने कुछ ऑडियोज़ हैं जिनमें आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी राय में ये 184(3) का केस नहीं बनता। ये रिमार्क्स हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल के। एक और अहम पहलू आज की समाअत का ये था जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल उठाया, ये नुक्ता उठाया। उनका कहना था कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी हम नोटिस लिया जाएगा। एक शख्स की हिदायत पर कैसे असेंबली तहलील हो सकती है, तो हम ये भी इसके अंदर देखेंगे कि तहलील आईनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं, और क्या इनकी बहाली से, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियों की बहाली से मसले का हल हो सकता है। तो ये अहम तरीन थी, दोनों रिमार्क्स जो थे वो अहम तरीन ठहरे। इसके अलावा जो एक एतराज़ था बेंच के ऊपर वो तो एक सिलसिला रहा, जिस तरह से हमने इसका हवाला दिया, लेकिन आखिर में फिर नोटिस जारी किए गए हैं और अहम रहेगी मंडे को जो समाअत होगी उसमें तमाम फरीकैन को हाज़िरी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरी इसकी शक्ल एक इख्तियार की सियासी इस मामले ने, जब मरियम नवाज ने सरगोदा के जलसे में आज इस बेंच को और अदलिया की साख के ऊपर सख्त तरीन इल्ज़ामात लगाए, सवालिया निशान लगाए। इसमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऐड ऑन किया। अदलिया के खिलाफ जो प्ले कार्ड्स वहाँ पर कारकुनान ने अगर किसी ने उठाए हुए थे तो उनके जुमले पढ़े और तंज के निश्तर चलाए। तो हम प्रोग्राम के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो एक तो अदालती कार्रवाई के हवाले से बात होगी, दूसरा ये कि मकसद क्या रहा आज जो ये जो तनकीद मरियम नवाज साहिबा की तरफ से नून लीग के जलसे में की गई है, ये सिर्फ तनकीद बनाना इसका मकसद था या ओवरऑल अदलिया को, निज़ाम इंसाफ को, या फिर ये शख्सियात के हवाले से कैटेगोरिकली ही सिर्फ उनका ग्रीवेंसेस थे जिसका उन्होंने इजहार किया, इसमें भी बात होगी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक आप लोग देख रहे हैं। इसका कल पीटीआई के सीनियर लीडरशिप जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उमर चीमा साहब थे, इनको MPO 3 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब आज की खबर यह है कि उनको पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में रखा गया। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजादे ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके ऊपर मुखालिफिन ये कहते हैं कि अदालत से जमानत के लिए ही रुजू करना था, तो फिर जेलें किस मकसद के लिए भर रहे हैं। पेशावर में जो आज दूसरा दिन था इस तहरीक का, उस सिलसिले में भी कुछ दिलचस्प मनाजिर भी देखने में मिले, जहाँ कारकुनान कैदी वैन जो पुलिस की होती है उसके अंदर पहुँचे, वहाँ फ़ोटो सेशन कराया। किसी पुलिस को आते हुए देखा तो कारकुनान वहाँ से भाग गए, लेकिन फिर एक सूरत हाल बनी थी जो जहाँ पर कुछ कारकुनान और पुलिस के दरमियान आमने सामने आ गए। अब सूरत हाल ये है कि एक मौके पे पुलिस उनके घरों के बाहर गिरफ्तारी के लिए पहुँच गई, लेकिन परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि हम गिरफ्तारी देने के लिए गए थे लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं करी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ये जेल भरो तहरीक नाकाम होती हुई नज़र नहीं आ रही। PTI क्या इस बारे में कहती है, इस पर मौक़िफ़ उनका शामिल होगा। और लेकिन सबसे पहले हम ऑब्वियसली आज का जो अदालती मामला है उसके हवाले से बात करेंगे, जिसके लिए जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब, निहाल हाशमी साहब और तज्जिए के लिए रज़ा रूमी साहब शामिल होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मानी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी और कुछ रहनुमाई आज की इस अदालती कार्रवाई के हवाले से। एक तो आपकी नज़र में ये क्या जज साहब ने एक मुख्तलिफ डायमेंशन दी है इस मामले को, जो असेंबली की तहलील के हवाले से ही सवाल उठा दिया गया है, कहा गया कि असेंबलियाँ किसी की डिक्टेशन पर तहलील नहीं हो सकती। इसकी आपकी नज़र में क्या अहमियत है? असेंबलियाँ बहाल होने की तरफ आप समझते हैं कि ये अदालती कार्रवाई, ये मामला जा सकता है या फिर जो अदालती तशरीह से पहले 63A की गई थी वो भी रास्ते में आ सकती है? इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक कि ये सो मोटर नोटिस ली है इन्होंने, मेरी नज़र में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी सो मोटर नोटिस की, क्योंकि ये तो आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं, और ये भी आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 248 में कि इलेक्शन कराने का जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो जब ये मौजूद है आइन में, तो इसकी सो मोटर नोटिस की ज़रूरत क्या है कि कौन ऑर्डर देगा इलेक्शन का, कौन नहीं देगा। मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलती हो गई कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सो मोटर नोटिस जो है 184(3) के तहत ली जाती है, वो उस सूरत में ली जाती है जबकि किसी
فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہے, یہاں پر تو پروسیجرل پرابلمس ہے. تو یہ اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بعض صورت اب انہوں نے نوٹس لے لی ہے. تو اب جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں اس کا جواب تو آلریڈی آئین میں موجود ہے, اور اگر وہ کوئی اور انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو کہ آئین میں نہیں ہے تو وہ کر نہیں سکتے, جو کہ سپریم کورٹ کبھی آئین کو چینج نہیں کر سکتی. آئین کو چینج کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ سب ویسٹ آف ٹائم, میرے خیال میں اٹ از این ایبسولوٹ ویسٹ آف ٹائم, اور اس سے پولیٹیکل فائدے ہو رہے ہیں لوگوں کو, لیکن کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے. عثمانی صاحب, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ پارٹی لیڈر جس کو فرد واحد کہا جا رہا ہے اس کے کہنے پہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا؟ جی چیف منسٹر کا تو رائٹ ہے نا, وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر اگر چاہے یا پرائم منسٹر ہے تو اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے. یہ اس کے پاس موجود ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اتنے دنوں میں نہیں وہ ڈیزالو کرتا گورنر تو اس صورت میں وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے, تو وہ تو رائٹ ہے ان کے پاس. اور بینچ کی تشکیل کے حوالے سے آپ ایک بحث ہے عثمانی صاحب اس وقت, ایک تو سیاسی بحث ہے نون لیگ کی, لیکن ایک پاکستان بار کونسل نے بھی اس کے حوالے سے لکھا ہے, ایک تو آڈیوز کا تناظر بھی ہے, جج صاحب سے کہا کہ وہ بھی اگر اس سے الگ ہو جائیں. پھر ایک بحث ہے 9 رکنی بینچ کے حوالے سے, سینئر ججز کے حوالے سے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, بینچ کی تشکیل جو ہے نا, یہ جہاں تک کہ سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس کے تحت یہ ڈسکریشن صرف چیف جسٹس کا ہے. چیف جسٹس جو بینچ چاہے تشکیل کرے اور جو کیس چاہے وہ اس کے سامنے پیش کرے. یہ ہمارا جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر. یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ کافی کرٹیسزم ہو چکا ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے, اور ہمارے یہاں بھی نہیں, یہ تو انڈین کورٹ سے بھی ہو چکا ہے. اور ایک دفعہ انڈین کورٹ میں ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے, وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی جا کر کے اور کہا کہ چیف جسٹس کے پاس یہ پاورز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جس کو چاہے وہ کہہ دے کہ وہ کیس سنے. اور جو اگر لاجیکل دیکھا جائے تو لاجیکلی تو یہ صحیح بھی ہے, کیونکہ یہ تو ڈسکشن کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ایک کمیٹی ہونی چاہیے ججز کی, جو سینئر ججز ہیں ان کی کمیٹی, وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کے پاس کیس کون سا لینا چاہیے. اور میرے خیال میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے رولز میں اس معاملے میں کوئی چینجز کرنے چاہیے تاکہ شبہات ختم ہو جائیں. شبہات ختم کرنے کے لیے آخر میں اگر آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں عثمانی صاحب, ہمارے لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ جو تمام معاملہ ہے اسی تناظر میں مریم نواز صاحبہ نے ابھی ایک سیاسی جلسہ کیا جس میں 2 سرونگ ججز کے حوالے سے ان کی تصاویر بھی چلائی گئیں, ان کے نام بھی لیے گئے, بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ, اس کے کانسیکوینسز ان کے لیے ہو سکتے ہیں, یہ توہین کے زمرے میں لیا جائے گا اس کو, یا ان کے گریونسز کیسز کے حوالے سے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی؟ نہیں دیکھیے, یہ تو ایک سیاسی بیان ہوگا, میں نے سنا نہیں ہے بیان ان کا, مجھے تو میں اس سے کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ سیاسی بیانات تو سب لوگ کرتے رہتے ہیں, وہ پی ٹی آئی والے بھی کرتے رہے ہیں پہلے ججز کے خلاف. ہمارے یہاں ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک کہ ججز کا تعلق ہے یا کورٹس کا تعلق ہے, جب فیصلہ ہمارے حق میں ہو تو بڑا زبردست, اور جب ہمارے خلاف ہو تو بالکل غلط. یہ ایک نارمل کانسیپٹ ہے ہمارا, اور اس کے باوجود دونوں سائڈ یہی کہتی ہیں کہ جو لا ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے لیے صحیح ہے, دوسروں کے لیے غلط ہے. یہ ہمارے ماڈل ڈیگریڈیشن ہے ہمارے ملک کا. انفارچونیٹلی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو, اور اسی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں, اور اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے, اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس کا کوئی نوٹس نہیں لینا چاہیے. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب آپ کی قیمتی رائے کے لیے. اب میں نہال صاحب آپ کی طرف آؤں گی. معاملہ جو آج عدالت کے اندر ہے اور بھرپور طریقے سے ہے, ہر پہلو سے اس کو دیکھا جا رہا ہے, یہ بھی معاملہ پاکستان بار کونسل نے اٹھا دیا بینچ کے حوالے سے بھی, اور آپ عثمانی صاحب کی گفتگو بھی اس پہ سن چکے ہیں. تو کیا پھر مریم صاحبہ نے جس نوعیت کی تنقید آج کی ہے, یہ تو عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے سوا اور تو کچھ نظر نہیں آتا. اس کی ٹائمنگ آج اور جس طریقے سے انہوں نے نام لے کے باتیں کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے قرآن شریف کہیں نہیں دیکھا یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ ان کو معاف کر دیں ماں سوائے انبیاءوں کے. کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ وزیر اعظم, صدر, سالار یا ملک کا ذکر نہ کیا جائے. اور مریم نے یہاں
कोर्ट को नहीं किया कोई जिक्र, उन्होंने किरदार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की तारीख में अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में किरदार जस्टिस मुनीर से शुरू होता है और आज तक चल रहा है वो सिलसिला। बात ये है कि जब अयूब यहिया खान पाकिस्तान के तोड़ने के वक्त था और मुनीर ने एक बुनियाद डाली, उस वक्त हम नहीं कहते थे नहीं मुकद्दस राज, जैसे हम सीधा कोई आसमान टूट पड़ेगा। सही वक्त पे सही बात करनी चाहिए। और मुझे आज खुशी है कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के हर तबका डिस्कस कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है, अपने आप से कर रहा है, माशरे से कर रहा है, अपनी हुकूमत से कर रहा है, अपनी रियासत से कर रहा है। हर बार हम सवाल कर रहे हैं। आप देखें ना, बलूचिस्तान में एक बहन के साथ और उसके फैमिली के साथ जो ज्यादती हुई, आज सोशल मीडिया भरा हुआ है, मगर बदकिस्मती से मेरी स्ट्रीम मीडिया में उस पर कोई डिस्कशन इस तरह की नहीं हो रही है, एक इंसानी जिंदगी पे बात नहीं कर रही। मरियम नवाज सबसे ज्यादा सफरिंग रही है गुज़श्ता सालों में। उन्होंने अपने दादी खोई, माँ खोया, बाप को ऑलमोस्ट खोते खोते बची, खुद जेल में रही, 200 बार अदालतों की पेशी भुगतती रही। उनको हमसे और दीगर लोगों से ज्यादा अदराक है कि क्या हुआ उनके साथ और क्यों हुआ। अगर बात सारी है कि मरियम के साथ जो होना था हुआ, उसके बदले में लीडरान के हवाले से यही कहा जाता है कि वो किस मौके पे उनके साथ जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं वो किस तरीके से बयान करते हैं और उसमें फिर जो हालातों वाकयात होते हैं उसमें किस हद तक उसका ख्याल रखते हुए बात करते हैं। अभी ये जो ऑडियोज हैं जिनका हवाला देके वो तमाम ये बयानियां बना रही हैं, उनका फॉरेंसिक नहीं हुआ है निहाल साहब। उनके जितने भी ग्रीवेंसेस हों, आप लीगली भी एक ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के केसेस से उन जजेस को, मखसूस को हटा दिया जाए। तो इस सूरत हाल में फिर आज ये मौका परस्ती नहीं है कि उन्होंने अपने जलसे के अंदर ये पूरा मौकिफ अपनाया? देखिए, ये इसको आप कहते हैं ईमान की ताजगी, सच्चाई के मौका परस्ती नहीं है ये, कि जब कोई गिरा हुए को नहीं गिरा रहे हैं, वो वक्त पे निशानदेही की जा रही है गलत चीजों की। और ये मरियम अकेली तो नहीं कर रही है, पूरी लीगल फेटर्निटी कर रही है, पूरे पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया में हो रही है सारी बातें। देखिए, हम कबूतर के आंख बंद कर लेने से क्या बिल्ली उसको छोड़ देगी? नहीं, पाकिस्तान के लोगों को अब जागना होगा, देखना होगा। ये किसी इदारे का मुल्क नहीं है। 22 करोड़ लोगों को अपने हुकूक के लिए जागना होगा। निहाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब के पास ये बात लेके जाऊंगी। सर, आपकी शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद उन्होंने ना किसी शख्सियत को बख्शा, इदारों के हवाले से भी बातें की, सबको गद्दार भी करार दे के आर्टिकल 5 लगा दिया गया, साइफर और तमाम चीज़ें। वही मामला रेप्लिकेट किया जा रहा है आज मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। और वो जिस तरीके से जज साहिबा को धमकी दी, इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार दिया गया, वही तरीका और अंदाज वो अपना रही हैं आज। आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब के साथ तो जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने है कि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट को हटा के ये कहा गया कि जी ये चला नहीं सकते हुकूमत, और हम आके जो है ना हम हुकूमत को ठीक कर देंगे। तो जब आए तो आज 10-11 महीने हो गए। आप देखिए इस मुल्क का क्या हाल है। क्या उस वक्त जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो क्या अमन व अमान की ये सूरत हाल थी? क्या मईशत की ये सूरत हाल थी जो आज है, जिसको ये बहाना बना कर कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करा सकते? मुल्क के ये हालात तो नहीं थे। तो ये सवाल उठता है कि ये कहाँ से आए और क्यों आए ये लोग, इनका क्या एजेंडा क्या था? तो साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपने दौर में सिर्फ एक काम किया कि वो जो मकसूद चपरासी और पता नहीं किन किन के नामों पे जो पैसे थे, वो जो 1100 अरब रुपए से जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, उनके 1100 अरब रुपए, वो सारी चीज़ें माफ़ करा के आराम से बैठ के हुकूमत में आ गए। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि ये लोग कहाँ से आए? इन्होंने मुल्क के साथ ये जो किस एजेंडे के तहत आए और मुल्क को कहाँ तक पहुँचा दिया कि अब ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं हो सकता। भाई इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्या 2008 के हालात अभी हैं? जिस तरह अमन अमान की ये बात करते हैं तो उस वक्त तो हर हफ्ते में धमाके होते थे। 2013 तक आप देखें कितने बुरे हालात थे इस मुल्क के। उसके बाद हालात ठीक हो गए क्योंकि वाहिद हल तो इलेक्शन है। आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी तो इलेक्शन के जरिए आएगी। ये बात अगर इस तरफ चली जाती है जो हम आगाज में बात कर रहे थे कि असेंबलियां बहाल कर दी जाएं, तो आप लोगों के लिए उस सूरत में, वैसे तो मामला सब जुडिस है, ये अभी तो हम अपने अंदाजों के मुताबिक ही बात कर रहे हैं, अभी अदालत ही इसका जो भी फैसला होगा वो करेगी, लेकिन उस सूरत में भी आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, हमने असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी है कि हम कहते थे कि जी हम दोबारा वो सीटें संभालें। हमने इसलिए दी थी कि इस मुल्क के अंदर महंगाई है, ये मुल्क इसकी मुआशी सूरत हाल बदहाली की तरफ जा रही है।
یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چلا سکتی اس ملک کو آگے. تو اس کے ہم نے اپنی 2 اسمبلیاں قربان کر دی جو 60% بنتا ہے پاکستان میں. وہ اس لیے قربان نہیں کی تھی کہ ہم دوبارہ 2 مہینے 3 مہینے پھر آ کے بیٹھ جائیں. ہم نے اس لیے قربان کی تھی کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جائیں, ارلی الیکشن کی طرف جائیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اقتدار دے دو. ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے. نہ عمران خان نے کہا کہ مجھے واپس اس کرسی پہ بٹھا دو. ہم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کراؤ, کیونکہ عوام ہی اچھے جج ہوتے ہیں اور عوام ہی جمہوریت کی خاصہ ہے. جی. آپ کہتے تھے کہ پہلے آپ کہتے تھے یہ جعلی اسمبلی ہے, یہ وہ ہے سلیکٹڈ لوگ ہیں, یہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے. تو ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کندھے نہیں رہے ہیں. تو جب کندھے بھی نہیں رہے ہیں, وہ ابھی بھی کندھوں کی بات کر رہے ہیں. میں اگلے حصے میں آتی ہوں جو مریم صاحبہ نے تقریر کی, سارے اکٹھے ہیں, تو اس کے باوجود آپ الیکشن سے کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ میں یوسف زئی صاحب دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف, اور وہ پھر کیا ہم بڑی محتاط گفتگو کر رہے ہیں آج. لیکن رضا رومی صاحب, آج کی جو عدالتی کارروائی تھی, حالانکہ مختلف مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ ہر معاملہ عدالت کی طرف لے کے گئے. سائفر کے ایشو کے اوپر جسٹس عیسیٰ کے ریمارکس بھی ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں, ہمارے پاس اور بہت بوجھ ہے اس وقت, تو یہ معاملات حکومتیں خود دیکھ لیں, حکومت خود دیکھ لے اس معاملے کو. آج عدالت کے اندر جو پہلے دن کی کارروائی ہے, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کا مسئلہ, جو کہ یہ بات تو طے ہے کہ 90 دن کے اندر کرنا ہے, وہ حل کی طرف جائے گا, یا یہ مزید ڈیلے ہوگا, طوالت اختیار کرے گا, جس قسم کے اعتراضات بھی بیچ میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی تو یہ بات ہے ابسا کہ مسئلے کا حل تو ہوگا. اب یہ لارجر بینچ جو تشکیل دی گئی ہے, اس سے سپریم کورٹ کی اور چیف جسٹس صاحب کی جو انٹینٹ ہے وہ بڑی واضح ہے کہ وہ اس کا ایک باقاعدہ قانونی اور آئینی جو سولوشن ہے. چونکہ اس وقت ملک میں اتنی کشیدگی ہے, پولرائزیشن ہے, اور سیاسی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں ان کا ڈائیلاگ جو ہے وہ بھی تقریباً انکا ہے, خصوصاً پی ٹی آئی اور جو رولنگ پارٹی ہے, رولنگ کولیشن ہے. تو پھر اس صورتحال میں یہ سپیس بنتی ہے, اسی لیے غیر منتخب ادارے جو ہوتے ہیں وہ پھر انٹروین کرتے ہیں. اگلے وقتوں میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آرمی چیف صاحبان جو ہیں وہ انٹروین کر لیتے تھے. اب حالیہ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ رول ادا کرتی ہے کہ جہاں پر یہ سیاسی جو تنازعات ہوتے ہیں یا آئینی کوسچنز جو ہوتے ہیں, یا اب یہ الیکشن کا معاملہ ہے, تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ جو ہے وہ آربیٹر بن جائے گی اور وہ حل تو ہوگا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حل جو ہے, چونکہ اتنی پولرائزیشن ہے, اگر وہ جو بھی جس بھی فریق کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ تنقید کا نشانہ تو بنائے گا عدلیہ کو. اور یہی ایک بہت بڑا اس وقت جو میں سمجھتا ہوں بحران ہے پاکستان میں, کہ سب سیاسی قوتیں جو ہیں اگر ان کی من پسند فیصلہ نہیں آتا تو پھر وہ تنقید کرتے ہیں, اور اگر ان کے حق میں آتا ہے تو پھر وہ تعریف شروع ہو جاتی ہے, اور دوسری سائڈ جو ہے وہ دشنام ترازی پر اتر آتی ہے. مگر یہاں پر آج کی جو ہوئی پروسیڈنگ وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ اس لیے آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا کہ اس میں کچھ اضافی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے. ایک تو ظاہری بات ہے, جسٹس مندو خیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیا سو موٹو نوٹس بنتا بھی ہے کہ نہیں, جسٹیفائیڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, وہ بڑی ایک اہم بات ہے. دوسرا جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سوال اٹھا دیا کہ کیا جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ہیں وہ ایک شخص کی ڈائریکشن پر توڑی جا سکتی ہیں, جبکہ ان کو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے 5 سال کے لیے. یہ کوسچن بھی غالباً اس کے اوپر بھی بحث ہوگی, اور جب اس کے اوپر بحث ہوگی تو پھر یہ اس کو بھی ایگزامن کرے گی سپریم کورٹ. تو اس وقت جو ہے اور یہ 90 دن والا معاملہ تو بالکل دیکھیے یہ تو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اس پر جو بھی کہے حکومت, صوبائی حکومتیں کہیں, نگران یا مرکزی حکومت کہے, یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. یہ اس سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا انلیس کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہو, اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ریٹیفائی کرے. اس لیے الیکشن تو ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہ تاریخ 90 دن تو آلریڈی آگے ہو جائیں گے, کیونکہ شیڈیول تو 50-55 دن کا آتا ہے, اور وہ تو آلریڈی اپریل سے آگے نکل جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کی جو آل پارٹیز کانفرنس میں یہ لوگ بیٹھ کر طے کر لیں کہ اکتوبر میں اگر جنرل الیکشن ہونا ہے اس کو تھوڑا سا پہلے کروا دیں, اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں, اور ان کی ایک مڈل وے نکل آئے. دیکھیے جمہوریت میں تو ایسے مہذب معاشروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنا
کانفرنٹیشن کر لیں اور اس کو پھر لے جائیں کورٹس میں اور پھر ججز اس میں شامل ہو جائیں, تنازعات کھڑے ہو جائیں. دیکھیے عوامی نمائندوں کے یہ کام ہے کہ یہ اس کے اوپر سب نے 2018 کے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں انہی پارٹیز کو ووٹ دیا تھا. اگر رضا صاحب ہم اس معیار کے اوپر اگر پورا اترتے ہوتے تو یقینی طور پہ آج عدالت میں تو یہ معاملہ بالکل بھی نہ جاتا. میں ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, میں چاہوں گی رضا صاحب آپ سے اس پہ بھی ہم بات کریں. صاحبہ نے مزید الزامات لگائے اور ایک جو بیانیے کی کمی نظر آ رہی تھی پی ایم ایل این کے پاس کہ آج یہ فل بینچ کے حوالے سے جو وہ بات کرتی ہیں اس سے کیا ان کو ایک نیا بیانیہ مل گیا ہے اور اس کے ان کے لیے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مریم نواز کی جو آج کی تقریر ہے اس کے کچھ حصوں کی ہی ہم بات کر رہے ہیں. میں شوکت یوسف زئی صاحب, بہت اسپیسیفکلی مریم نواز نے بات کی ہے جو ایک ان کا یہ ایک تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک اتحادی پی ڈی ایم میں شامل ہیں کوئی لیڈر سینئر, انہوں نے اس وقت فیض حمید صاحب سے یہ دریافت کیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں اتنی زیادتی کی جا رہی ہے, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنے قد سے بڑے ہو گئے ہیں زیادہ, ان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے, اس لیے عمران خان صاحب کو مہرا بنایا گیا. یہ ایک واقعہ انہوں نے نریٹ کیا اپنے سیالکوٹ کے جو آج جلسہ ہوا ہے اس کے اندر. تو اب اگر اس کو سنا جائے اس بات کو جو شکوہ وہ سامنے رکھ رہی ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نکالا گیا, مجھے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر تو ایک ہی جیسے شکوے ہیں. یہاں تو پھر عوام آج سوچتے ہوں گے ان کی گفتگو سن کے اور خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد کی گفتگو سن کے کہ یہ مسائل تو ایک جیسے ہیں, تو اس ایک نقطے کے اوپر متحد کیوں نہیں ہو جاتی ہیں پھر آپ دو جماعتیں؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل چیزیں جو ہے نا وہ چلی گئیں کسی اور طرف. نواز شریف صاحب کا جو ایشو ہے, دیکھیں سیاست میں انسان کو اپنے عوام کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. وہ مشکل وقت میں وہ چلے گئے, عوام کو چھوڑ کے چلے گئے. اب ان کا کیا کمپیریزن کرنا ہے؟ اس وقت عمران خان پہ تو حملہ کرایا گیا, ان کو باقاعدہ زخمی کیا گیا, ان کو مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اپنا علاج بھی یہاں کرایا پاکستان میں, اور آج وہ ڈٹے ہیں اپنے حق کے لیے اور عوام کے ساتھ. دیکھیں یہ اس طرح کے لیڈر آپ کو بہت کم ملیں گے جو اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے. آج اس پہ 70 سے زیادہ مقدمے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ ملک سے بھاگ کیوں نہیں رہا ہے, وہ ملک سے جا کیوں نہیں رہا ہے, وہ سیاست کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ ڈر کیوں نہیں رہا ہے. اس لیے 70 سے زیادہ تو مقدمے بن گئے ان کے اوپر, اور کچھ نہیں مل رہا ہے. توشہ خانہ, بس ایک توشہ خانہ ادھر گیا, توشہ خانہ ادھر گیا. لوگوں نے مرسڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلوائی ہیں اور ایک گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں. تو ان کے پاس دیکھیں نا ایک مورل گراؤنڈ ہوتا ہے, اور عمران خان مورلی ہائی گراؤنڈ پہ ہیں کہ انہوں نے اتنے 3-4 سال 3.5 سال سے زیادہ انہوں نے وزیر اعظم رہے. اللہ کے فضل سے 1 روپے کا کرپشن کوئی نہیں بتا سکتا ہے سوائے توشہ خانہ ادھر توشہ خانہ ادھر. جن لوگوں نے اربوں روپے کھائے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے جو کیسز فائنل سٹیج پہ تھے اور ان کے گواہ مر جاتے ہیں, 4 کے 4 گواہ مر جاتے ہیں. یہ کوئی دیکھیں یہ پاکستان ہے, جنگل کا قانون تو نہیں چل سکتا ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں ثابت ہو گئی, بہت سی باتیں الزامات کی حد تک کی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میں 2-3 ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح واقعہ آتا ہے ان کا, تو ان کی طرف سے خواتین آگے آ جاتی ہیں. اب مریم اورنگزیب نے کل کس طرح کی لینگویج استعمال کی, آپ کے پاس اس کا ہوگا. یہ مریم صاحب خواتین تو نہیں, وہ تو پارٹی کے ترجمان یا پھر منسٹر آف انفارمیشن ہے. خاتون کہہ کے کیا اس میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں آپ کی ترجمان ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو ظاہر اب ان کو جواب آپ کیسے دیں گی؟ مطلب یہ کہ اگر ہم جواب دیں گے تو کہیں گے یہ دیکھیں بدتمیزی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ ہم تو ریسپیکٹ دیتے ہیں سب کو, آپ بات کریں, لیکن یہ کیا خواتین میں یوسف زئی صاحب ایک چیز سے آپ سے میں آگے بڑھتی ہوں نہال صاحب کی طرف, یہ کہتے ہوئے کہ بہت سے مواقع پہ آپ کی جماعت کی بھی جو بہت قابل عزت احترام تمام لوگوں کے لیے خواتین ہیں, وہ بھی بڑے سخت الفاظ ہمارے پروگرام میں بھی استعمال کر دیتی تھیں, جو کہ میں خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی تھی کہ وہ خاتون یہ الفاظ بول سکتی ہیں. تو بہرحال یہ تو پھر کمپیریزن جب پارٹی کی ترجمانی کوئی کر رہا ہے تو ایک آفیشیل پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے کر رہا تھا, مرد ہو یا خاتون. نہال صاحب آج جب مریم صاحبہ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے جو باتیں کرتی ہیں, کیا فائدہ اس وقت جب آپ کی معیشت کے حوالے سے سوال ہیں جس کی اونرشپ وہ لینے کو تیار نہیں. مریم صاحبہ نے کہا یہ میری حکومت ہی نہیں ہے, اتحادیوں کی حکومت ہے. انہی اسحاق ڈار صاحب جن کو لے کے آنے کے لیے بڑے پر تولے گئے تھے ان کو بھی اون نہیں کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, کر رہی ہیں مریم صاحبہ. لیکن وہاں پہ جب وہ جنرل فیض صاحب کی بات کرتی ہیں جو کہ اب ریٹائرڈ ہے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, لاتعداد اختیارات ان کے پاس تھے, انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. تو یہ تو اسی کے مترادف ہے جو خان صاحب ہر بات جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کیا فرق جو آج انہوں نے بات کی اور جو خان صاحب کرتے ہیں؟
देखिए शौकत भाई ने चंद बातें की, उन्होंने कहा 70 केसेस हैं, मेरे ख्याल के 70 केसेस हैं और अच्छे 70 केसेस हैं कि जिसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुए, और अगर गिरफ्तार करने जाए तो उन्होंने एक ह्यूमन शील्ड बना के रखा हुआ है। कारकुन तो चले गए गिरफ्तार होने के लिए, मगर कायद तो नहीं गया। हमारा तो कायद 200 बार अदालतों में जाता रहा है और गिरफ्तार भी हुआ और उन्हें नैब के कस्टडी में भी रखा गया और फिर उनको जहर देने की भी कोशिश की गई। तो ये अपनी जगह एक अलग चीज़ है। और फिर खान साहब के बारे में इन्होंने कहा कि नहीं, वो 50 बिलियन रुपीस का भी बात कर ले जो खान साहब ने एक रियल एस्टेट के मालिक को दे दिया था, तो ये करप्शन में ही आता है जिसमें अल कदीर ट्रस्ट के वो जमीनों का सारा मामला था, वो अपने एक तरफ रखें। देखिए हमारे यहाँ भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हर चीज में मुनसिफ कूद पड़ते हैं, जंप ऑन इन ईच एंड एवरी मैटर, हर चीज में कूदना नहीं चाहिए। अब फैज हमीद साहब की बात की तो क्या सिर्फ फैज हमीद साहब को इसलिए आप नाम ना लें कि वो जो चाहे कर दे। पहले एक जमाने में यहिया खान का नाम लेने से रोका जाता था, एक जमाने में जस्टिस मुनीर का नाम लेने से रोका जाता था। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क का ज्यादा बड़ा है या हमारे फैसले ज्यादा बड़े हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जब एक चीज मौजूद है, अगर वो 90 दिन में ना कराए इलेक्शन तो उसके बाद सो मोटो बनाया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है। तो मरियम बीबी ने तो लोगों की तर्जुमानी की है, जो लोग घुटे घुटे लफ्जों से बात मेरा सवाल निहाल साहब ये था कि खाली खुली तनकीद के अंदर कौन से गट्स कि जब आप ओहदे के ऊपर जब वो मौजूद थे तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सके। फिर जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी जो बातें इमरान खान साहब को मैंने हवाला दिया वो तब करते हैं कि जब अब वो ओहदे पे नहीं रहे और खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। तो कौन सी नई बात है इसके अंदर? ये बात ना करें। मरियम बीबी ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, हमारे पार्टी के बेशतर लोगों ने उनके ओहदे पे रहते हुए भी उनके ऊपर बात करते रहे हैं, मुसलसल करते रहे, नाम लेके करते रहे। खान साहब ने तो नाम लेके भी नहीं किया, नाम लेके करते रहे। देखिए जो जिम्मेदारी की, जब आप अपनी जिम्मेदारी से एक्सीड कर जाते हैं, हर कोई समझता है कि पाकिस्तान उसकी जात से वाबस्ता है, पाकिस्तान वही चला रहे हैं। तो ऐसे आने वाले लोगों को बताने के लिए कि जनाब आप अपने पावर से एक्सीड ना करें। आप जब पावर एक्सीड करते हैं, ये एक साजिश बनाई गई थी 2013 में कि पाकिस्तान को कैसे पीछे लाया जाए। नवाज शरीफ तो एक निशाना था मगर बहाना था, मगर निशाना पाकिस्तान था कि सी पैक को भी रोल कर दिया जाए, पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात को भी खराब कर दिया जाए। नवाज शरीफ एक बहाना था, निशाना पाकिस्तान था। और आज कीमत हम अदा करें और ये साजिश चल रही है आज भी, इट्स ऑन गोइंग। मुख्तलिफ जगह पे बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से वो उस तरह से शायद प्यार नहीं करते, अपनी जात से ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो लोग ये अपनी अना से या अपनी पार्टी से या अपने लीडर से या अपने मंशूर से। रजा रूमी साहब की तरफ मैं जाऊंगी सर। जी रजा रूमी साहब, आप जो एक तो बेंच के ऊपर मरियम साहिबा ने बातें की, एक कमी नजर आती थी बयानिए की मुस्लिम लीग नून के पास, क्योंकि अब जब वो वापस आई हैं और उन्होंने जलसे तो करने हैं और बातें भी करनी है, तो क्या अब ये उसको एक बयानिया उनको मिल गया इसके अंदर, उसके उनके लिए नताइज कैसे हो सकते हैं? दूसरा जो जनरल फैज साहब के हवाले से वो बातें कर रही हैं, इसको क्या लड़ाई के बाद का थप्पड़ ना कहा जाए कि अब आके जब ये बातें की जा रही हैं, या वो अपने उस बयानिए को जो मुजामत का एक उनका अंदाज है उसको रिवाइव कर पाएंगी, या इमरान खान एक ऐसे नेक्स्ट लेवल पर तमाम चीजों को लेके जा चुके हैं कि उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा? देखिए आपने तो बहुत सारे सवालात पूछ लिए अफसा। देखिए पहली तो ये बात है कि अगर आपको याद हो कि जनरल फैज साहब का नाम जो है सबसे पहले मियां नवाज शरीफ ने लिया था। अगर आपको वो एक तहलका खेज किस्म का उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद जिसमें उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ हो रहा था 2017 और 18 में, जो पूरा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा था, तो अगर आपको याद हो तो वो था। लेकिन बाद में फिर जाहिर बात है कि थोड़ा सा वो म्यूट हो गया, फिर से मियां साहब ने नाम लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस नहज पर, जिस पिच पर वो ले गए हैं जनरल बाजवा के खिलाफ जो पूरा बयानिया, अब उसका मुकाबला करना सच्ची बात है कि मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो काम किया है जो कि मेरे ख्याल से उनको भी तवक्को नहीं थी, उनके जो मेहरबान थे कि वो और खुद इमरान खान साहब ने इसका वादा भी किया था कौम से तकरीबन 1 साल पहले। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे आपने निकालेंगे तो मैं सख्त खतरनाक हो जाऊंगा सड़कों पे आके, और वाकई वो खतरनाक साबित हुए। अब इदारा जो है आई एम श्योर के काफी परेशान भी है जो और होना भी चाहिए। लेकिन देखिए ये बयानिया, इसको वापस लेना ये मैच नहीं करेगा जो मारूजी हालात हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तरफ तो अगर आप ये कहते हैं कि सारा कुछ जो है वो
جنرل فیض نے پہلے کیا، اب ان کی باقیات جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں، لیکن پھر ان کے چچا جان کی حکومت بھی ہے اسلام آباد میں، اور وہ وزیر اعظم بھی ہیں، اچھی خاصی ماشاءاللہ انہوں نے ڈبل ڈیکر کے سائز کی کابینہ بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو اس وقت تو لوگ جو ہیں وہ انہی کی طرف دیکھیں گے. ہمیں بھی فیئر بات کرنی چاہیے. جو حکومت وقت ہوتی ہے، چاہے اس کی جو بھی لیمیٹیشنز ہوں، جو بھی اس کے مسائل ہوں، لوگ اسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات ابسا یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں معاشی صورتحال ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ساری کی ساری تو ان کے حصے میں نہیں آئی، لیکن جس طرح اسحاق ڈار صاحب کی جب واپسی ہوئی، ان کی تقرری ہوئی، اور جو تاخیر ہوئی IMF کے پروگرام کی شرائط پوری کرنے سے، اور ان کو کرنے میں جو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں، مثلا جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پاکستانی روپے کی، اور اس سے جو مہنگائی کا ایک نیا سائیکل سٹارٹ ہوا. دیکھیے اتنی مہنگائی تو نہیں تھی پہلے، اور بلکہ ہوش ربا قسم کی قیمتیں ہیں. عام آدمی جو ہے اس وقت دنیا میں کہیں بھی ہو، پاکستان ہو، بھوٹان ہو، بنگلہ دیش ہو، امریکہ ہو، انفلیشن، مہنگائی، افراط زر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس الیکشن میں عوام کی عدالت میں لوگ یہ قصے، ٹھیک ہے PMLN کے ورکرز تو اس سے متحرک ہوں گے کہ جنرل فیض نے کیا کیا، جنرل باجوہ نے کیا کیا، فلانا جج کیا کر رہا ہے، فلانی آڈیو لیک میں کیا ہو گیا. لیکن جو عام ووٹر ہے، سوئنگ ووٹر جسے ہم کہتے ہیں، وہ مہنگائی پر جاتا ہے. وہ اس وقت پریشان حال ہے کیونکہ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 40%. تو یعنی رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی تقاریر جذباتی کر لی جائیں، ایک تو اس میں عمران خان صاحب جو باتیں کر چکے اس میں مقابلہ کرنا، جس نہج کے جس لیول کے اوپر وہ لے کے جا چکے اداروں کے حوالے سے باتیں ہیں اور الزامات، اس کو میچ کرنا مشکل ہوگا. لیکن گورنمنٹ شوڈ مین بزنس. وہ ہیں، وہ مانے نہ مانے، ان کی جماعت حکومت میں ہے اور ان کے پارٹی کے صدر اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہے. سوال ان سے مہنگائی کا ہی ہوگا. بے شک ابھی جتنی بھی جذباتی تقاریر کی جائیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس فیوریٹ ٹاپک PTI کی جیل بھرو تحریک. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کرتے ہیں PTI کی جیل بھرو تحریک کے بارے میں. شوکت یوسف زئی صاحب، اب لوگ آج یہ سوال کریں کہ آخر یہ تحریک ہے کیا؟ آپ نے گرفتاریاں دینی ہیں یا ضمانتیں کروانی ہیں، جیسے آج لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا شاہ صاحب کی فیملی کی طرف سے، اور خیبر پختونخوا میں بھی کوئی گرفتاری ہوئی نہیں. ایک موقع کے اوپر ہم وہ مناظر دیکھ رہے تھے، پولیس گھروں میں پہنچی اراکین کے کہ آپ گرفتاری دیں جنہوں نے اعلان کیا تھا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گرفتاریاں ہم کیوں دے رہے ہیں، یہ سب سے اہم سوال ہے. اس وقت ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جس طرح یہ جو عدلیہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جو اس طرح کی ایگریسو موڈ اپنا لیا ہے انہوں نے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے جعلی مقدمات بنا کے ان پہ تشدد، اور ایون اعظم سواتی جیسا بندہ جو 75 سال کا بوڑھا ہے اس کے ساتھ کیا ہے، کچھ نہیں کیا گیا. اس طرح کی انتقامی کارروائی پولیٹیکل دور میں کبھی نہیں ہوا ہے جس طرح انہوں نے کیا. یہ اپنے مثالیں دیتے ہیں، لیکن جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. انہوں نے خود اپنے خلاف کیسز بنائے تھے. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور جس طرح پھر ان کی گرفتاریاں اس میں ہوتی رہی اور ان کو ضمانتیں بھی ملتی رہی، اور اسی ضمانت کے نتیجے میں آج ان کا جو لیڈر ہے وہ باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھی. اور جو اس وقت رسپانس آ رہا ہے، آپ دیکھیں کل آج ہمارے جتنے بھی لیڈر کل گرفتار ہوئے، ان کو کیا کیا، تمام سینئر لیڈرشپ کو کسی کو اٹک لے گیا، کسی کو لیا لے گیا، کسی کو الگ الگ کر دیا، اور ساری رات گاڑیوں میں پھراتے رہے، پریشر ڈالتے رہے تاکہ پشاور میں لوگ نہ نکلے. میں عرض کرتا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں. چائے پلائی جائے گی اور پارٹی نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں. دیکھیں، سیاسی گرفتاریاں پہلے بھی ہوئی ہیں. سیاسی گرفتاریاں اور جو کرپشن میں لوگ جاتے ہیں نا، ان کے لیے مختلف ہوتے ہیں پروسیس جو ہے. سر یہ جس طریقے سے آج لوگ نکلے ہیں پشاور کے اندر، آپ نے تو کہا کہ ایک موقع پہ لوگ گاڑیاں کھڑی تھی. دیکھیں، ہم نے فیصلہ کیا تھا جیل جا کے، ہم جیل کے سامنے بیٹھے رہے، ساری لیڈرشپ بیٹھی رہی اور گرفتاریوں کے لیے گئے، اور 200 بندے ہم نے مانگے تھے. میرے خیال سے ہزاروں لوگ گئے، یہ آپ نے منظر دیکھا ہوگا. کوئی گرفتاری نہیں کی انہوں نے، شام تک بیٹھے رہے. کیونکہ ہم دیکھیں، ہم کوئی غنڈہ گردی کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم وہ کریں. ہم ایک پرامن احتجاج عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ مہنگائی کا حل ہے ان کے پاس کوئی؟ یہ جو مسلسل حکومت کو لنگران کرتے جا رہے ہیں،
تو ان کی کیا معیشت کا ان کے پاس کوئی ہے روڈ میپ ہے؟ نہال صاحب آپ کی معیشت گر رہی ہے, آپ کی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگ رو رہے ہیں, لوگ آج کیوں سڑکوں پہ نکلے پشاور میں؟ یہ جو کل ظلم زیادتی ہوئی پھر تو لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے, جتنا ڈرائیں گے اتنا نہال ہاشمی صاحب. جی نہال ہاشمی صاحب, پشاور میں جو بتا رہے ہیں صاحب یوسف زئی صاحب, لگتا ہے وہاں پہ اوائڈ کیا گیا, تو یہ پنجاب میں بھی کی جو رہنما ہے شاہ صاحب جیسے, اسد عمر صاحب جیسے, ان کی گرفتاریوں کو اوائڈ نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ یہ ایک احتجاجی تحریک ہے جیل بھروں کی, کوئی لٹرلی تو وہ نہیں جیلوں میں جانا چاہتے. دیکھیے آپ سے ایک بات بتاؤں, ابھی شوکت بھائی جو بات کر رہے تھے, آئی ایم ایف سے معاہدہ انہوں نے کیا مہنگائی کے لیے, آئی ایم ایف کو انڈرٹیکنگ انہوں نے دیا کہ ہم الیکٹریسٹی بل بھی بڑھائیں گے, گیس کی بل بڑھائیں گے, بجلی کے بھی بل بڑھائیں گے, ٹیکسز بھی نہیں لگائیں گے. اب وہ جب انہوں نے جو کیکر بوئے تھے تو ہم نے گلاب تو نہیں اکھاڑنا تھا, ہمارے پاس بھی کیکر ہی کے پھل نکل گیا. اب یہ جو گرفتاری کی بات ہو رہی تو بھائی پاکستان میں ہی رکھا گیا, پاکستان سے باہر تھوڑی رکھا گیا. جن جن جیلوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ سب پاکستان میں, اور ابھی ایک 24 گھنٹہ نہیں ہوا ہے. شہباز شریف تو 22 مہینہ رہے, مریم سالوں رہی, ہم سب ماہ رہے, اور ان کا تو ایک آدمی بھی ابھی جیل میں نہیں تھا اس کل سے پہلے. ہماری تو پوری قیادت جیل میں تھی. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جیل بھرو اچھی چیز ہے. ملک میں بیٹھ کے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب اپنے بچانے کے لیے, اپنے کیسز کو چھپانے کے لیے اپنے کارکنوں کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ذات سے بڑی ہے پاکستان کی ذات, ان کے ذات سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ہیں, ان کے ذات سے زیادہ پاکستان کے استحکام امپورٹنٹ ہے. تو یہ جمہوریت کے لیے نہیں کر رہے ہیں, وہ حکومت کے لیے صرف اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے کر رہے ہیں. انتقام لینا چاہتے ہیں ہم سے, انتقام لینا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں سے, انتقام لینا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے, انتقام لینا چاہتے ہیں ہر اس سے. اور یہ یو ٹرن کرتے رہے, کبھی امریکہ ذمہ دار تھا ان کی پورامن حکومت کے لیے, کبھی شہباز صاحب ذمہ دار ہے, کبھی زرداری صاحب ذمہ دار ہے. اب ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایک نظریہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس کے منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں, مہنگائی کو گریجولی ہم قابو کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں ہاں مہنگائی ہوئی ہے, مگر اس کی بیج انہوں نے کوئی تھی. میں گرفتاریوں کے بارے میں اس جیل بھروں کے بارے میں رضا رومی صاحب, حکومت کو موقع مل گیا کہ ان کی ٹاپ ٹیئر, چلیں خان صاحب کی گرفتاری کی تو خواہش ہی ہو سکتی ہے حکومت کی, لیکن باقی ٹاپ ٹیئر کو گرفتار کرنے کا موقع مل گیا, یا عمران خان صاحب اس سے مزید اپنی جماعت کے لیے سمپتی حاصل کر سکیں گے, پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوں گے اس جیل بھرو تحریک سے؟ دیکھیے پریشر تو میرے نہیں خیال اس سے کوئی خاص بنے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی اپنی جو سیاسی جو انہوں نے ایک ٹیمپریچر برقرار رکھا ہوا ہے, وہ ان چیزوں سے اس طرح کی جو شعبدہ بازی ہے اس سے وہ برقرار رہتا ہے. اور ان کے ورکرز بھی ظاہری بات ہے ان کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ وہ ایک تو ہیڈ لائن نیوز بنتی ہے بات, پھر سوشل میڈیا پہ پورا دن 24 گھنٹے اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے, تصویریں آتی ہیں, سیلفیز بنتی ہیں. تو خان صاحب اس کے تو ماہر ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل کمیونیکیشن کی جو گیم ہے اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ جس انداز سے انہوں نے اپنے موقف کو, اپنے بیانیے کو, وہ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, آپ اس کو صحیح سمجھیں غلط سمجھیں, جتنی مہارت سے انہوں نے اس کو عوام میں جسے کہتے ہیں مقبول کیا ہے اور پہنچایا ہے عوام تک, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس کے ساتھ ان کو سوشل میڈیا کی ایک مشینری جو ہے اس کی بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے, اور ماضی میں وہ مشینری جو پوری ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیسے اس کا ارتقاء ہوا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ اس سے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے موقف کو بہت فائدہ ملتا ہے کہ وہ پہلے وہ جلسے کرے تھے, 2022 میں جلسے پہ جلسہ ہو رہا تھا. اب یہ اس طرح کی روزانہ ہر دوسرے دن کوئی نئی چیز آتی ہے جس سے کہ آپ بھی اپنے شو کے اوپر گفتگو کرتی ہیں اور شوز بھی کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہوتی ہے, تو پھر وہ ایک پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل جسے کہتے ہیں تحریک وہ جاری رہتی ہے. جی بالکل. اب یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک شغل میلے کی شکل میں جی کوئکلی کہے گا, میرے پاس وقت ختم ہے. یوسف زئی صاحب کوئی کامنٹ. دیکھیں میرے بھائی نے یہ بات کی نا کہ آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کیا, اس کے نتیجے میں مہنگائی آئی ہو, تو یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم نے دعوت دی تھی کہ آپ آ جائیں, یہ جو مشکل فیصلے ہم نے کیے یہ آپ نے بھگتیں. اگر آپ تو کہتے تھے کہ ہم آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کیلکولیشن غلط ہوئی, آپ کو کسی نے دھکا دیا تھا. اب کیوں آئے تھے؟ مہنگائی بڑھانے کے لیے آئے تھے. اس پہ کسی دن ضرور ایک نشست کریں گے باقاعدہ. مہنگائی دینے کا میرے پاس شوکت صاحب
یہ جو کہتے ہیں یہ اس پہ مزید ایک لمبی بحث ہوتی ہے، لیکن بہرحال آج کے لیے بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، نہال ہاشمی صاحب، رضا رومی صاحب، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اس پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہ گرفتاریوں کا، جیل بھروں کا جو معاملہ ہے یہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا شکل اختیار کرتا ہے، اور یہاں پر فکر ہوتی ہے اگر تو عام کارکنان کی ہوتی ہے ان معاشی حالات کے اعتبار سے۔ تو دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔